الرجيم بسم الله الرحمن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر دین سے محروم لوگوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ کافر ہوں، منافق ہوں، دین سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ فرمایا مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے ایک آگ روشن کی، ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے پورے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالی ان کی اس روشنی کو چھین لیں، سلب کر لیں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دے، لا يبصرون، کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ صم، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوگ دین اسلام کی طرف لوٹیں گے نہیں، واپس نہیں آئیں گے، اسے اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے ایک بڑی منفرد مثال کے ساتھ بات کو واضح فرمایا ہے۔ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس لیے مثال سے اللہ تعالیٰ بات کو قرآن پاک میں بعض دفعہ سمجھاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، چراغ جلائے جاتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بلب جلائے جاتے ہیں، لائٹ جلائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کافروں کی مثال اس طرح ہے، منافقوں کی مثال اس طرح ہے، جیسے کسی نے آگ روشن کی، چراغ جلایا، آگ جلائی، روشنی ہو گئی۔ آج کی زبان میں کسی نے بلب آن کیا، روشنی ہو گئی۔ اب اس روشنی کے اندر سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ شخص بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، سب الگ الگ نظر آ رہے ہیں، ہر چیز بالکل واضح نظر آ رہی۔ اسلام کی روشنی اس طرح حق کی ایک ایک بات کی پہچان کراتی ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ جیسے یہاں روشنی ہمیں ہر چیز واضح کر کے دکھا دیتی ہے کہ بھئی یہ بجلی کی تار ہے، اس کو نہیں ہاتھ لگا، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ پڑھ لو، یہ فائدہ مند ہے، اس کو لے کے تلاوت کر لو۔ یہ فلاں چیز ہے، اس کو لے لو۔ یہ بٹن ٹھیک ہے، اس کو دبا سکتے ہو، وہ تو اترا ہوا ہے، وہ اس کے اندر انگلی چلی گئی تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ساری چیزیں روشنی سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بندہ روشنی کے اسباب ہوتے ہوئے اندھیرا کر کے بیٹھ جائے اور پھر اس اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارے، ٹھوکریں کھائے، ایک دوسرے میں بجیں، نفع نقصان کی پہچان نہ ہو، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کون سی چیز نفع کی ہے، کون سی نقصان کی، کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا کافر و منافقوں کی مثال روشنی کے اسباب ہوتے ہوئے، روشنی موجود ہوتے ہوئے خود اندھیرے میں رہنے والی زندگی کی طرح ہوتی کہ اللہ پاک نے نور اور روشنی جیسا دین اسلام عطا فرمایا، پھر بھی اس کو چھوڑ کر اندھیروں میں بھٹکے رہنا، ظلمت اور تاریکی کے اندر زندگیوں کو گزارنا۔ اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا یہ بہرے ہیں۔ بہرے ہیں کا مطلب یہ ہے
دین کی بات سننے کے باوجود اس کا اثر نہیں لیتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے عمل میں نہیں لاتے۔ اور بکمن کا مطلب یہ ہے کہ گونگے ہیں، بہت ساری دین کی باتیں معلوم ہیں لیکن کسی کو کہتے نہیں، گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں تو ہے بلغوا عنی ولو آیا، آپ نے فرمایا مجھ سے ایک بات بھی، ایک حدیث پاک بھی تم تک پہنچے تو تم اسے آگے پہنچا دو۔ آگے یہ ہمارے دین کا حسن ہے، دین کا پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب کوئی نبی تو نہیں آنا، آگے دین کی محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ عمیٌ اندھے ہیں۔ اندھے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے، اپنے دن رات کے، اپنی ذات کے نظام کو دیکھ کے بھی انسان اللہ کی قدرتوں سے متاثر نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جو سننے کے باوجود بہرا بنا ہوا ہے، بولنے کے باوجود گونگا بنا ہے، دیکھنے کے باوجود اندھا بنا ہوا ہے، ایسے لوگ دین اسلام کی طرف لوٹتے نہیں، یہ اندھیروں میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ پاک نے اسلام کی روشنی، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو، پورے وثوق کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ان کی نسلوں تک کئی 100 سالوں میں حل نہیں ہونے والے دین کے بغیر، دین کے ساتھ وہ مسائل آدھے گھنٹے میں حل ہو سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے۔ دنیا بھر کی عدالتوں میں جتنے مقدمات ہیں لینے دینے کے، جتنے مقدمات ہیں لینے دینے کے، وراثت کے، جھگڑوں کے، یہ سب پتہ کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر آج مدعی اور مدعا علیہ، پیٹیشن ریٹ دائر کرنے والا اور جس پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے، یہ دونوں اللہ رسول کو بڑا مان لیں، یہ دونوں ان کی تعلیمات کو حق مان لیں، علماء کرام کے پاس بیٹھ کے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے یہ کہیں کہ جو قرآن و حدیث فیصلہ کرتا ہے میں مانوں گا، میرا دل مانے یا نہ مانے، یہ آدھے گھنٹے میں پوری دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو عدالتوں میں نسلوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، سالوں کے سال گزر رہے ہیں اور مقدمات نمٹ نہیں رہے، کیوں؟ دین کے مطابق زندگی نہیں، دین کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں ان کو سینے سے لگایا ہی نہیں جا رہا، اسے قبول ہی نہیں کیا جا رہا۔ وراثت کے جھگڑے کیوں ہیں؟ کیا وراثت کے احکامات قرآن پاک میں موجود نہیں؟ اس حکم کے مطابق ہر انسان دیکھے میرا یہ حق بنتا ہے تو لے لے، نہیں بنتا تو پیچھے ہٹ جائے، کسی کا حق دبانے کی کوشش کیوں؟ یہ سب قرآن و حدیث سے دور ہونے کی وجوہات ہیں کہ مسلمان اپنے پاس روشنی کے اسباب ہونے کے باوجود، دین اسلام جیسا نور موجود ہونے کے باوجود پھر ظلمتوں میں بھٹکے، پھر تاریکیوں کے اندر رہے۔ یہ بھائیو، ہمیں اپنے دین کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ایسا دین عطا فرمایا ہے، اس کے اندر ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں پہ کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ چند باتیں دین کی ہم اپنی زندگی کے اندر صرف لاگو کرنے والے بن جائیں، زبان کی حد تک نہیں، زبان کی حد تک نہیں، لاگو کرنے والے بن جائیں، عمل پہ آ جائیں، پھر ٹھیک ہے۔ اس وقت مسلمان دین کی بات کہہ بھی بہت رہے ہیں، سن بھی بہت رہے ہیں، لیکن عمل کم کر رہے ہیں، عمل کم کر رہے ہیں۔ عمل پہ آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہے۔ ہم دین اسلام کو اختیار کریں، عمل کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ کہنا سننا عمل کے لیے ہے، کہنا سننا کہنے سننے کے لیے نہیں ہے، کہنا سننا اس کے مطابق کرنے کے لیے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور کرنے کی کچھ اور، ایسے نہیں ہے۔ جو کہہ رہے ہیں یہی کرنا ہے، جو کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کرنا بھی یہی ہے۔ ایسے نہیں کہ جب ہم 4 لوگ جمع ہوں تو باتیں تو بڑی بڑی دین کی کریں لیکن بعد میں عمل اپنی مرضی کے کریں۔
اس طرح نظام عالم، نظام پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس وقت لوگوں کی دینی معلومات عروج پہ ہیں، لوگوں کے دماغ دینی معلومات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کے جسم عمل سے خالی ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ 1 گھنٹہ آپ بات کریں کسی کے ساتھ نماز کے موضوع پہ، وہ آپ کو باتیں سنائے، آپ اس کو سنائیں، جب نماز کا وقت ہو، آؤ بھئی نماز پڑھ لو، کہتا ہے میرے تو کپڑے پاک نہیں ہیں۔ جب عمل کی باری آئی پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ ایسے نہیں کہ دینی کتابیں موجود نہیں، ایسے نہیں کہ دینی علماء موجود نہیں، دین کی بات کہی نہیں جا رہی، سب کچھ موجود ہے، بس کمی ہے کہ عمل کی ہمت نہیں کرتے، عمل کی ہمت نہیں کرتے۔ بھئی عمل کی ہمت کر۔ اب اصغر صاحب بیٹھنے ہیں، صبح انہوں نے جانا ہو کام پہ، اہلیہ کہے جی آتے ہوئے یہ لے آنا، یہ لے آنا، یہ لے آنا، 2-4 سودے گنوائے، یہ لے آنا آتے ہوئے۔ اب وہ شام کو واپس آئے، اہلیہ نے کہا آپ کچھ بھی نہیں لے کے آئے، آپ سے کہا تھا یہ چیزیں لے آنا، پتہ نہیں چلا تھا، میں نے کہا نہیں تھا جی، کہا تھا، آپ کو سنا نہیں تھا جی، سنا تھا، تو پھر لائے کیوں نہیں؟ اصغر صاحب کہن تینوں کہن دا سواب مینوں سنن دا سواب، اللہ اللہ خیر صلی۔ گھر کا نظام چل جائے گا بھائی، چل جائے گا؟ ایسے نہیں چلے گا کہ تم نے کہہ دیا میں نے سن لیا، اس کے مطابق کیا نہیں، گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، علماء نے پہنچا دیا، ہم نے سن لیا، عمل کیا ہی نہیں، چل جائے گا نظام؟ ایسے نہیں چلے گا بھائی۔ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور زندگی گزاریں گے تو سکون ملے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر میں جھگڑے ہیں، میرے گھر میں مسائل ہیں۔ بھئی اب نماز تو آپ پڑھتے ہیں، بہت مبارک بات، لیکن آپ گھر کی زندگی، حضور کی گھر کی زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ نماز تو عبادت ہے، دین کا ایک حصہ ہے، اچھی بات ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، بہت اہمیت دینی چاہیے، جنگ میں معاف نہیں، مرض الوفات میں بھی پڑھی گئی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن گھر کا تھا، اس کے مطابق آپ گھر کی زندگی گزار رہے۔ جب تک آپ اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ نہیں لائیں گے، گھر میں سکون ہو نہیں سکتا، جھگڑے ختم ہو نہیں سکتے، چاہے آدمی کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی دیندار ہو، لیکن وہ گھر کی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق ہے نہیں، اس لیے نفع نہیں۔ بتاؤ جس گھر میں غیبت ہو رہی ہے اس سے جھگڑے کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ غیبت تو بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ اب ہر آدمی سوچے کہ کیا میرے گھر میں غیبت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جب غیبت ہو رہی ہے پھر جھگڑے بھی ہونے، کیونکہ غیبت جھگڑوں کا دروازہ ہے، یہ دل توڑ دیتی ہے، دل پھاڑ دیتی، دل دور کر دیتی ہے، تو توڑ پیدا کرتی ہے، نفرتیں دل میں پیدا کرتی ہے، خونی رشتوں کو الگ کر دیتی، دیواریں کرا دیتی ہے، جھگڑے کرا دیتی، مقدمے کرا دیتی ہے، قتل کرا دیتی ہے۔ زبان کی جنبش یہ تو بہت بڑے بڑے فساد فی الارض کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے گھروں کا سکون چاہیے تو حضور کی گھر کی زندگی، کاروبار میں سکون چاہیے تو تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اس کو اختیار کریں گے، عبادات کی نورانیت چاہیے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے عبادت کرو جس طرح مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہو، یوں نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو بھائیو اپنے دین کے مطابق جب عمل کریں گے نا پھر مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، آمين۔